وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مسلیا اما بعد. اسلامی بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے جو ہم پر سایہ فگن ہے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. رب ذوالجلال والاکرام سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں بیان فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 بنائے ہیں اس دن سے جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان کو بنایا. ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں اور یہی سیدھا دین ہے، اور تم لوگ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. میرے پیارے بھائیوں، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چند باتیں بیان کی ہیں. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کا کریٹر ہے. اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کا خالق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کو بنایا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو بنایا اسی وقت سے سال میں کل 12 مہینے بھی بنائے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنا دیے ہیں. اور چوتھی بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ ان حرمت والے مہینوں کی تقدس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اجتناب کریں، کیونکہ اگر ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں تو یہ ہم اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، حرمت والے مہینے، یہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حرمت والے کل 4 مہینے ہیں، جن میں سے 3 مہینے لگاتار ہیں، مسلسل ہیں، اور وہ ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا جو مہینہ ہے وہ رجب ہے. تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو حرمت کا مطلب کیا ہے؟ حرمت کا معنی کیا ہے؟ حرمت کا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں کی عزت کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کی تقدس کا خیال کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں بیان فرماتا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنا منع ہے، حرام ہے. اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ یہ حرمت والے مہینے اتنے عظیم ہیں کہ جہاد جیسی مقدس عبادت کو بھی منع کر دیا گیا کہ ان مہینوں میں اس سے باز رہا جائے، لیکن اس سے ڈیفنس کی شکل مستثنا ہے، دفاع کی شکل مستثنا ہے. ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ ان مہینوں میں ہمیں گناہوں سے رک جانا چاہیے. ویسے گناہ ہم کسی بھی مہینہ میں نہ کریں، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے بالخصوص کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگ گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. یعنی ان حرمت والے مہینوں کے حوالے سے بالخصوص اللہ رب العالمین نے یہ لفظ اس لیے کہا کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کی عزت کرنا
ان کی تکریم کرنا ہم لوگوں پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم گناہ کی کام کریں گے تو ہمارے گناہوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ جس طرح ہم ان حرمت والے مہینوں کی اگر ہم تکریم کرتے ہوئے نیکیاں زیادہ کریں گے تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اسی طرح اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہی ہوگا اپنے نفس پر ظلم کرنا اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مسلمان بالخصوص اسلام کا جب پہلا مہینہ، حرمت والا مہینہ محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، غریبان کو چاک کرتے ہیں، جاہلیت کی پکارتے ہیں جس کو اسلام نے منع کیا ہے۔ تو آپ سوچیں کتنا بڑا ظلم وہ لوگ اپنے نفس پر کر رہے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھ۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔